ناظرین ایک بار پھر پرفضل کلیسیا ینگسٹر کے پلیٹ فارم سے میں دانش نینیل آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرفضل کلیسیا کے ڈفرینٹ پروگرامس جو ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کو فیس بک یوٹیوب پہ دکھاتے ہی رہتے ہیں، اور پچھلے دنوں جو 14 اگست جو پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے تھا، اس پہ ہم نے پی سی میں ایک پروگرام جو آرگنائز کیا تھا جس میں اسٹیٹ منسٹر آف نیشنل ہارمونی جناب اکرم مسیح گل صاحب آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو سینئر اینکر ہیں کیپٹل ٹاک کے جو وہ حامد میر صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے، اس کے علاوہ جو کرنل ایس کے ٹرسلر ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ سائمن شرف جو کہ بریگیڈیئر ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو ناظرین یہ ہمارا وہ بڑا اچھا پروگرام رہا، اور اس کے تعلق سے جو میں آپ کو 2 تقریریں سنانا چاہوں گا۔ ویسے تو سنانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو جو پاسٹر پرویز سہیل صاحب کی تقریر ہے اور حامد میر صاحب کی تقریر ہے وہ ہم ضرور آپ کو سنائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تقریروں کی جانب۔ شروع کرتا ہوں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے جو میرا آپ کا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ قابل صدر احترام اکرم مسیح گل صاحب وزیر مملکت، قابل احترام حامد میر صاحب، نہایت ہی قابل احترام کرنل ایس کے ٹرسلر صاحب، بریگیڈیئر سائمن شرف صاحب، حاجی صاحبان، معزز خواتین حضرات، میں نے آج پروگرام میں ایک دم سے تبدیلی کی ہے۔ پروگرام کچھ وقت کا شروع بھی نہیں ہوا، لیکن میں شکر گزار ہوں حامد میر صاحب کا، کرنل ٹرسلر صاحب کا کہ وہ وقت مقررہ پر آئے اور میں انہیں لوبی میں بٹھا سکا۔ اکرم مسیح گل صاحب کی خدمات کا کہاں سے اس کا شروع کروں۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنی جماعت اور پاکستان کا بہت اچھا ورکر اور سپاہی جانا ہمیشہ، اور ہمیں پرفضل کلیسیا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ قیادت کر رہے تھے حکومت میں، ان کی پارٹی حکومت کر رہی تھی، اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ تھے، اور جب یہ اپوزیشن میں آ گئے لاہور سے انہوں نے فون کیا کہ پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں پرفضل کلیسیا کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے وطن کی خاطر اور اپنے اس پیارے بھائی کی اس قابلیت جو سچا اور سچائی کے ساتھ حالات سے گھبراتے ہوئے نہیں بلکہ جہاں ہے جیسا ہے سچ کا علم بلند کیے وہ بڑھا، اور پرفضل کلیسیا نے ہمیشہ اپنے بھائی اکرم مسیح گل کا ساتھ دیا۔ اور مجھے آج جشن آزادی کے اس جشن کو مناتے ہوئے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں پرفضل کلیسیا کو پاکستان میں خداوند نے اس لیے رکھا کہ ہم نفرتوں کو مٹا کر محبتوں کو جنم دیں۔ ہم نے جس نصیحت کے ہم پیروکار ہیں، جس خوشخبری کے پیغام کو، جس انجیل مقدس کو میں نے پڑھا ہے، جس اسلام کو میں نے پڑھا ہے، اور جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے پڑھا ہے، اپارٹ فرام دس کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، کون کسے مانتا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں جن انبیاء نے خداوند کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے اس کا بنیادی مقصد انسانیت کی بھلائی، محبت، صلح ہے، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رکھا ہے۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس جشن کو مناتے ہوئے بھی اپنے بزرگ کرنل ایس کے ٹرسلر صاحب کا اور ماما جی کا۔ تکلیف چھوٹی ہو، تکلیف بڑی ہو، پر کانٹیننٹل ہو، پرائم منسٹر ہاؤس ہو، یا ڈھوک سیدا کی کچی بستی ہو، یا لال پٹی کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہو، وہاں ہمیشہ ہمارے محترم بزرگ یہ کپل جو ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے، اور کرنل ٹرسلر اور ماما جی ہمارا فخر ہیں، ہمارا دل خوشی سے اس بات کے لیے لبریز ہے۔ بریگیڈیئر سائمن صاحب کی خدمات کی کسی سے ڈھکی چوپی نہیں، بہت سال تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال میر صاحب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو تو سبھی کچھ پتا ہے، آپ کو تو اندر کی بھی بہت سی باتیں پتا ہیں۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا اور آج تک مسلح افواج میں تعمیر وطن میں مسیحیوں کی قربانیاں، خدمات، میں کیا بتاؤں، کیا خوبصورتی سے، کیا انداز سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں حامد میر صاحب۔ آج جو بھی باتیں ہوں گی انہی کے ساتھ ہوں گی۔ اس سبز حلالی پرچم کو لہراتے ہوئے ہمیں فخر ہوتا ہے۔ میں نے کبھی بھی
اسے نیچے گرنے نہیں دیا. ہارٹ پیشنٹ ہوں, کانفرنسز میں باہر جب جاتا ہوں, ابھی بتایا تھا اور شاید ہم مانٹیج پر دیکھ بھی سکیں گے, میں اس بات پر فخر کرتا ہوں اور بڑے رسوخ سے یہ کہتا ہوں, غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا, حامد صاحب کے پاس ہر قسم کا مواد موجود ہے. آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, وفاقی وزیر, کوئی وزیر کسی نے باہر جا کر اپنے نیشنل ڈریس میں اور یہ کہہ کر انگلش میں کہ میں پاکستان سے ہوں, میری قومی زبان پاکستان ہے, 5000 گوروں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی ہو اپنی زبان میں, اور 5000 گوروں نے پوری دنیا میں سے آمین کہا ہو, یہ اعزاز خداوند یسوع نے قرآن کے فضل سے مجھے ملا ہے اور میں اسے مانتا نہیں ہوں. گرین پاسپورٹ کو جب سائٹ پہ رکھا جاتا ہے, میں لاگا کیا جاتا ہے, مجھے شرم نہیں آتی. اسلامی ملکوں میں بھی ہم جاتے ہیں, وہ بھی ہمیں سائٹ پہ کرتے ہیں, انڈینز کو آگے کرتے ہیں, ہمیں اس بات کی بھی فکر نہیں ہے. اور میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, میں کبھی سائٹ نہیں گیا, میں کبھی سائڈ نہیں گیا, اور جو جاتے ہیں ان کے خلاف بھی نہیں ہیں, جاتے ہیں. اچھا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ جہاں یسوع مسیح کے قدم پڑے, جہاں ان کی جائے پیدائش ہے, ہم جا کر وہاں دیکھیں. آج تو میرا یسوع میری زندگی میں سے بولتا ہے, آج تو وہ میری زندگی میں رہنا چاہتا ہے, آج تو میرے اندر رہنا چاہتا ہے. ہاں میں احترام ضرور کرتا ہوں, لیکن کیوں نہیں جانا چاہتا. آج میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جو جا رہے ہیں قائدین ٹھیک ہے, میں کیوں نہیں جانا چاہتا. میرے پاسپورٹ پہ میں نے ایک بات پڑھی ہے, اس پہ لکھا ہے سوائے اسرائیل کے آپ سب ملکوں میں جا سکتے ہو. اگر میں مسیح ہوں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی حکومت کے بنائے اصولوں کو توڑ دوں. کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا جس حکومت جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کی سلامتی چاہو, اعلیٰ حکمرانوں کے تابع ہو, کیونکہ ساری حکومتیں تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اگر یہ حکومتیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ مجھے اسرائیل نہیں جانا, تو مجھے کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش دیکھنے کی, کیونکہ میرا ملک اجازت نہیں دیتا. اور میں اپنے عقیدے میں تو بہت مضبوط ہوں, میں تو اپنے عقیدے کا فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی مسیح ہوں. باہر جا کر بھی ہم فخر کرتے ہیں, لیکن یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے اس ملک میں. اس ملک میں یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے فضل کلیسیا کو. کرنل صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے, یہاں بھی کچی آبادیوں میں پورے 10 دن لگاتار پرے فار پاکستان کا پروگرام جاری ہے. اور آج بڑی تکلیف تھی کہ مسلم مسیح ہم سب مل کر اس جشن میں شریک ہوں اور یہ جانے کہ یہ وطن ہمارا ہے, پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے, اور اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم خدا کو اس بات کے لیے شکر کرتے ہیں. اور میں اپنی ٹیم کو یہ نعرہ دے چکا ہوں, آئیں ہم اپنے آپ کو درست کریں, آئیں ہم اپنے آپ کو درست کریں. ہم کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے, پہلے اپنا شتیر نکال. اور عزیزو, یہ شتیر نکالتے نکالتے اس زندگی کے جو آخری سانس ہے اس وقت تک ہم شتیر ہی نکالتے چلے جائیں گے, کیونکہ جب ہمارا شتیر نکل جائے گا تو دوسرے ہمیں اچھے لگنے شروع ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, بے وقوف ہیں؟ پاکستان چرچ میں آج تک کسی مسجد میں پاکستان کا جھنڈا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں, ہم جب عبادت کرتے ہیں ہم پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں اور پرے فار پاکستان کا ٹائٹل ہر انویٹیشن پہ آپ کو نظر آئے گا, اس لیے کہ یہ ہماری آن ہے, یہ ہماری شان ہے, اور یہی سب کچھ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں مذہب اپنی اپنی جگہ, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ سب کچھ پتا چل جائے گا. لیکن اس پاک سرزمین کو پاک رکھنے کے لیے ہمیں اپنے عقیدوں, اپنے مسلک اور جن انبیاء کے ہم پیروکار ہیں, جن کتابوں کے ہم ماننے والے ہیں, ہمیں اس کو ہاتھ میں لیے ان پر عمل کرنا ہوگا. آج گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے, حالات بہت خراب ہیں, لیکن آج وقت ہے عمل کا. مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا. مجھے پتا ہے ہمارے محترم اکرم سیکل صاحب نے لاہور جانا ہے, کل بہت مصروف ہے, پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر اور ان سے بھی زیادہ مصروف شخصیت حامد میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے, لیکن میں اکرم صاحب آپ کو بھی سب کچھ اس بات کا پتا ہے کہ ہم نے اس وطن کے لیے کبھی بھی کسی گورنمنٹ, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ کے بہت سے کسانوں جو چیک ہوئے 2 چیک جو دیے تھے انہوں نے, وہ آج بھی کاپی ہمارے پر پڑی ہے. ہم نہ گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں نہ وزراء کو دیکھتے ہیں, ہم صرف دیکھتے ہیں تو اس وقت خدا کو دیکھتے ہیں جس سے ماننے والے ہم ہیں. میں ابھی 2 ہفتے پہلے کانفرنس میں تھا یو کے میں, صبح مجھے بولنا تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ تھے, فلیگز لیتے تھے, انہوں نے اپنی باتیں کرنی تھی. میری وائف نے کچھ جو میٹنگ کے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں, اور گولجا کا واقعہ, شانتی نگر کا واقعہ, یہ ہو رہا ہے, یہ ساکے رسول میں نے کہا پھر کیا ہو گیا,
یہ پودے کیا کریں گے باہر دیے؟ میں کیا بتاؤں انہیں؟ میں نے آج تک کبھی ای میل کسی کو نہیں کی، خدا کے حوالے سے جان گیا ہوں، اس لیے کہ یہ وطن میرا ہے۔ کسی باہر ملک کو کیا حق حاصل ہے؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، وہ ہماری دعائیں کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، میں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ خدا تو وہ کا خدا ہے، لیکن جب کبھی بھی مجھے موقع ملتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں امریکہ کا جھنڈا کہاں ہے، انڈیا کا کہاں ہے، اور ہارٹ پیشنٹ ہوتے بھی میں ان سے اوپر کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سب سے بڑی پرچم پر فخر ہے۔ وہ سپر پاور ہیں، لیکن پاکستان کا یہ سب سے بڑی پرچم ہے، پاکستان بھی کسی سے کم نہیں۔ جب ہمارے اندر یہ جذبات اور احساسات ہوں گے تو پھر یہ وطن جو ہے مضبوط ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی مسیحوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ آؤ آج ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس بات کے لیے متحد ہوں گے، حالات کچھ بھی ہوں، حالات پر نگاہ نہیں کرنی۔ ہم نے اس وطن کو اس کی تعمیر میں حصہ لینا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اور میں نے یہ بھی تم کو میں نے کلیئر کر یہ بات کی، مجھے پتہ ہے مسیح بھی بہت سے میرے خلاف ہیں اس بات کے لیے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں میرے مسیح بھائیوں، آج سن لیں، اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، یہ سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب جیکٹ والا پینٹ بم پھاڑتا ہے وہ نہیں دیکھتا کرسچن ہے مسلم ہے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے جانے ضائع ہوتی ہے تو وہ پاکستانی ہے، قطع نظر ان کا مذہب عقیدہ کیا ہے، ہمیں بحثیت پاکستانی سوچنا ہوگا، اور ہم سب مل کر، جیسے ایک جانور نے آگ جلائی اور وہ آگ تیز کر رہا تھا، پنکھے مار مار کر، اور چڑیا نے آ کر آگ میں دین سے سنا کہ وہ ایک قطرہ پانی کا اس آگ پر ڈال رہی تھی، تو اس آگ جلانے والی نے کہا کہ تو چڑیا کیا سمجھتی ہے، پھر اس ایک قطرے سے آگ بجھ جائے گی، اس نے کہا نہیں، لیکن میں خدا تعالیٰ کو جب پہنچوں گی تو میں یہ کہوں گی میں آگ جلانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں سے۔ پاکستان کے مسیحوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا درکار تو یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم چند ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیں چند لوگ بھی مقدر تقدیر بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور آج اس جشن آزادی کو مناتے ہوئے اس بات کا عہد کریں یہ وطن ہمارا ہے، اس کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، اور اسی تعمیر و ترقی میں ہمیں یہ حصہ لینا ہے۔ God bless you all.